35 سال کے قریب اگر کوئی ایک کام متواتر آپ کرتے رہے ہوں اور اس کے بعد اچانک اس سے الگ کر دیے جائیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں. کہ میرے والد جو یہاں گھر میں ہوا کرتے تھے یہ اچانک اس ڈبے کے اندر سے کیسے بول رہے ہیں, تو ایک عجیب کیوریوسٹی سی ہوتی تھی. جیسے ہی میں نے ایم اے ختم کیا, یعنی کہ آج آخری پرچہ دیا اور اگلے دن مجھے ریڈیو سے آفر آئی, بہت سی اپوزیشن کے باوجود وہ نکالتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پورا ہندوستان جو تھا وہ خواتین جو تھیں وہ اس اخبار کے ذریعے ایک دوسرے کو جاننے لگی, ایک کلب سا بن گیا. وہ انکار نہ کرنے کی, میں آئی کی ناٹ ریفیوز, ہر بات کو ہاں کر دیتی ہوں کہ اچھا, اور پھر پریشان ہو جاتی ہوں, الجھ جاتی ہوں. یاسمین طاہر سے میرا رشتہ تو اتنا پرانا ہے کہ شاید اگر میں گننے لگوں تو مجھے سال بھی یاد نہ رہیں. پہلے تو یاسمین اور نعیم بھائی کے ساتھ شعیب اور سلیمہ ڈرامے کرتے تھے آرٹس کونسل میں, ایک وہ رشتہ ہے. امتیاز علی تاج صاحب اور فیض صاحب کا ایک رشتہ ہے, تو وہ رشتہ ہے. یاسمین کے بیٹے علی طاہر کا اور عدیل ہاشمی کا ایک رشتہ ہے. اینڈ somewhere in the middle there's me. جب یہ ریڈیو میں تھیں اور میں ٹی وی میں تھی اور ہم آمنے سامنے رہتے بھی تھے اور آمنے سامنے کام بھی کرتے تھے, it was really so nice. She was always kind, she was always funny. اور یہ ابھی پچھلے سال جب میں نے انہیں بلایا الحمرا میں, she came and I was very surprised that she found the strength and she found the time and she came to Alhambra and she was one of the guests at our women's photograph exhibition. And she is there, her photograph is there in that gallery of women icons of Punjab. یاسمین طاہر. یاسمین آپ حال ہی میں ریڈیو سے ریٹائر ہوئی ہیں, 20-25 سال بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کام کرنے کے بعد کیسا لگتا ہے؟ کچھ عجیب سا. اچھا, 35 سال کے قریب اگر کوئی ایک کام متواتر آپ کرتے رہے ہوں اور اس کے بعد اچانک اس سے الگ کر دیے جائیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں. اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ نہیں, اچھا تو نہیں لگ رہا. اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کہ میرا پروگرام جو تھا وہ کچھ میرے جسم کا ایک حصہ تھا اور کچھ ایسا سا احساس ہونے لگا کہ جیسے جسم کا حصہ کٹ گیا ہے, تو کچھ ٹائم لگتا ہے اسے ہیل اپ کے لیے. لیکن خیر یہ سارے حادثات ہیں زندگی کے اور قواعد اور ضوابط کے مطابق ہی زندگی بسر ہوتی ہے. آپ کے والد صاحب امتیاز علی تاج, والدہ حجاب امتیاز, ستون اردو ادب کے. آپ خود نہیں لکھتی؟ جی نہیں, میں نے تھوڑا بہت لکھا لیکن کچھ اسکول کی حد تک, اور میں لکھنا شروع جب میں نے کیا تو اچھی چیزیں تھوڑی بہت لکھ لیتی تھی میٹرک سٹیج تک, لیکن پھر انہیں ختم کرنا نہیں آتا تھا. لہٰذا وہ ہر جو میری کہانی ہوتی تھی وہ ایک خواب کی صورت میں ہوتی تھی کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی. کنوینئنٹ. تو کنوینئنٹ. لیکن پھر اس کے بعد جب میں کچھ عرصہ تھیٹر کے ساتھ منسلک رہی اور ڈراموں کی بہت قلت تھی, تو پھر میں نے اور نعیم نے مل کر بہت سے انگریزی ڈراموں کا ایڈیپٹیشن اور ترجمہ کیا. میں اس لیے سوال, مجھے بہت شوق ہے ایسے لوگوں سے پوچھنے کا, مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے والد صاحب, آپ شعر نہیں کہتی, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ اٹس ناٹ پاسڈ آن, نہیں. مجھے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے آپ نہیں لکھتی, تو اب کچھ خفت سی ہوتی ہے, لیکن بہرحال نہیں ملا وہ تو کیا کیا جائے. لیکن کسی اور تھوڑا سا بتائیے, ریڈیو سے آپ کا ظاہر ہے بہت پرانا تعلق تو ہے اور رشتہ بھی ہے, لیکن وہ ہے ریڈیو. اس لیے ریڈیو کہ میرے والد کا تعلق بہت ریڈیو کے ساتھ رہا اور بہت کام کیا انہوں نے ریڈیو کے لیے. جب 1937 میں ریڈیو شروع ہوا YMCA ہال میں, تو اس وقت میرے والد اس وقت سے ریڈیو میں کام کرتے رہے اور بہت نام پایا انہوں نے ریڈیو میں. تو بچپن سے میرے گھر کا ماحول جو تھا وہ ریڈیو کے ارد گرد تھا. ریکارڈنگ تو ہوتی نہیں تھی, تو میں کچھ بہت حیران ہوا کرتی تھی کہ میرے والد جو یہاں گھر میں ہوا کرتے تھے یہ اچانک اس ڈبے کے اندر سے کیسے بول رہے ہیں. تو ایک عجیب کیوریوسٹی سی ہوتی تھی. اور آپ جانیں کہ اس وقت ریڈیو ایک واحد ذریعہ تھا تفریح کا, بالکل, اور تعلیم کا بھی. بالکل. تو مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے اب لوگ
ٹیلی ویژن کے گرد بیٹھ جاتے ہیں. اس زمانے میں سب لوگ ریڈیو کے گرد بیٹھتے تھے. یعنی آپ سوچیں تو ہنسی آتی ہے کہ ایک ڈبہ ہے, اس کے گرد سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے یاد ہے ہم کھانا وانا کھا کے بیٹھا کرتے تھے, تو میں اپنے والد کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جاتی تھی اور وہیں ریڈیو سنتے 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 وہیں سو جاتی تھی. تو پھر وہ مجھے اٹھا کے میرے بستر پہ ڈال دیتے تھے. پھر یہ کہ بچوں کا جو پروگرام ہوتا تھا ریڈیو کے لیے, اس میں آپا شمیم ہوتی تھیں جو موہنی ہوتی تھیں, وہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ریڈیو میں کیوں نہیں آتی, چلو بچوں کے پروگرام میں بیٹھو. تو میں بیٹھنے کے لیے چلی گئی. اور یہ بھی کچھ تھوڑی بہت شرمناک سی بات میرے لیے کہ میری تعلیم چونکہ کانوینٹ سے شروع ہوئی تو اردو میری ذرا کمزور تھی. اچھا اچھا. تو اس لیے میں اردو پڑھ نہیں سکتی تھی, تو ریڈیو پہ کام نہیں کر سکتی تھی, بچوں کے پروگرام میں بھی نہیں کر سکتی تھی. تو پھر ایک دفعہ ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ریڈیو اسٹیشن ہمارا ہوتا, اور یہ تھا ایک پوائنٹ آف ویو بچے کا کہ اگر بچے ریڈیو اسٹیشن کو چلا رہے ہوتے تو کس طرح چلاتے. تو اس میں خبریں تھیں, اور وہ خبریں انہوں نے مجھ سے پڑھائیں کیونکہ وہ انگریزی میں بلیٹن تھا. تو وہ تو آسان کام تو وہ بہت آسان تھا, وہ میں نے انگریزی میں فر پڑھ دیا. لیکن مجموعی طور پر میں کچھ ذرا شرمیلی سی واقع ہوئی تھی. شرمیلی نہیں, کچھ سیلف کانشیس بہت تھی, اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی جس میں میں بالکل سامنے آ جاؤں, نمایاں ہو جاؤں. اچھا اوکے. تو میں جب کالج میں تھی, کنیڈ کالج میں, تو مجھ سے کئی مرتبہ یہ کہا گیا کہ میں ڈرامے میں کام کروں. بڑی مشکل سے میں نے کچھ اپنے آپ کو آمادہ کیا. تو 2 دن میں ریہرسل پہ گئی, اور سٹیج پہ جب رہی تو کافی بچیاں اور بھی لڑکیاں بیٹھی تھیں, مجھے دیکھ رہی تھیں. تو کچھ گھبراہٹ سی ہو گئی, اور میں مسز نجم الدین سے کہا, میں نے کہا جی کوئی بھی کام آپ مجھے دیجیے لیکن بیک سٹیج دیجیے. تو بہت شرماتی تھی. میں نے کہا نا کچھ سیلف کانشیس بہت زیادہ تھی. پھر اس کے بعد جیسے ہی میں نے ایم اے ختم کیا, یعنی کہ آج آخری پرچہ دیا, اور اگلے دن مجھے ریڈیو سے آفر آئی کہ آپ ریڈیو جوائن کرنا چاہیں گی. میں نے کہا ضرور کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ریڈیو میرے گھر کے قریب تھا, پھر میرے لیے وہ ماحول بہت فیملیئر سا تھا, جانا پہچانا, سب جاننے والے لوگ تھے, میرے والد کا بھی آنا جانا تھا. تو میں نے کر لیا. لیکن میں وائس کے طور پہ نہیں گئی, میں گئی وہاں پہ ایک ریفرنس آفیسر, پبلسٹی آفیسر کے طور پہ. اور اس زمانے میں ہم کویسچنرز بھیجا کرتے تھے لسنرز کو, دیکھتے تھے کہ ان کی کیا, جی ہاں وہ کیا کرتے تھے. بس پھر رفتہ رفتہ میں ایک دن کوئی ویسٹرن میوزک کے لیے نہیں آئی خاتون, تو انہوں نے مجھے کہا ویسٹرن میوزک کر لو, تو میں نے ویسٹرن میوزک کر لیا. وہ میرے ساتھ کچھ کافی دیر رہا, اور آج بھی بہت سے ایسے مڈل ایج لوگ نظر آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں آپ کی طرف نہیں, آپ تو بچی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم آپ کو تب سنا کرتے تھے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات جو میں کر رہی ہوں ویسٹرن میوزک کی, یہ میں کر رہی ہوں اب سے کم از کم کوئی ارلی 60s کی. اس زمانے میں ریڈیو میں ذرا زیادہ آزادی تھی. اب ہم بہت محتاط ہو گئے ہیں کچھ عرصے سے, الٹا ہو گیا کچھ. ہر چیز میں سمجھتی ہوں کہ جو کام ہم اب سے 20-25 سال پہلے کرتے تھے وہ اب ہم کرتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس وقت یہ ایک پیریڈ ہماری زندگیوں میں سے گزرا جس نے ہمیں کچھ خائف سا کر دیا. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ کئی لباس بھی ایسے ہیں جو اگر آپ پرانی تصویروں کو دیکھیں تو وہ ہم تب پہنتے تھے لیکن اب نہیں پہنتے. پتہ نہیں پیچھے کی طرف کچھ ذرا پیچھے کی طرف, وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایسا کیوں ہوا. بہرحال پھر اس کے بعد میں نے ریڈیو میں طرح طرح کی چیزیں کی اور کرتی چلی گئی اور ریڈیو سے عشق جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا. اور جیسا میں نے کہا کہ اب تو جسم کا حصہ تھا, اور یہ کیفیت مجھ پہ بہت زیادہ اس وقت طاری ہوئی جب میں نے پروگرام 7 رنگ کرنا شروع کیا. منی صاحب یہ ایک عجیب پروگرام تھا. اچھا. اس سے پہلے 2 آوازوں میں کیا کرتے تھے, ایک مرد اور ایک عورت. پہ کچھ اعتراض ہوا, پھر میں اکیلی کرنے لگی, اور جب اکیلے کرنے لگی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. تو پھر میں نے ایک ریپو بنوایا اپنے اور اپنے سننے والوں کے درمیان. اپنے ذہن میں وہ ساری چیزیں لے آئی جو ایک گھر کے ماحول میں پائی جاتی ہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا سا میں ٹچ کرتی جاتی تھی, اور باقی چیزیں بھی جو سننے والے تک پہنچانی ضروری تھیں وہ بھی پہنچاتی جاتی تھی. جی ہاں,
تو ہمارے جیسے ڈائریکٹرز ہوتے تھے کہ بھی آج اس کو کور کیجیے, اس کو کور کیجیے, اس کو. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر گھر میں, مثال کے طور پہ یہ پروگرام صبح کے وقت ہوتا تھا, اب صبح کو ہر گھر میں تقریباً ایک ہی ماحول پایا جاتا ہے, گڑبڑ رش, اسکول کے لیے بچے تیار ہو رہے ہیں, کہیں دودھ عین وقت پہ ختم ہو گیا یا پھٹ گیا, دوڑ کے دودھ لے آؤ, بچہ کیا ہے, بچے نے رات کو ہوم ورک کیا تو اس وقت کتاب نہیں مل رہی, رات کو وہیں چھوڑ دی تھی, چابی عین وقت پہ گم ہو گئی ہے, اخبار آ گیا ہے وہ بھی سب کو پڑھنا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں, تو انہی کا حوالہ میں تھوڑا تھوڑا سا دیتی جاتی تھی, تو لوگوں کو بہت مزہ آنے لگا اس میں. لوگوں کو جو مزہ آنے لگا سو آنے لگا, مجھے خود بڑا مزہ آنے لگا. کہ آپ کی ٹریننگ کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, کس نے کی یا خود کی؟ I mean what, ہمارے یہاں یہ اسکول تو کوئی ہے نہیں, کوئی کالج نہیں ہے, کوئی اکیڈمی نہیں ہے, then how do you train, how do you learn? میں نے اصل میں ریڈیو میں بہت کچھ تو اپنے والد سے سیکھا, دیکھا, آبزرو کیا. یہ نہیں کہ وہ کچھ میری کلاسیں لیتے رہ کے بیٹھو بچے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے, کیونکہ میں نے ڈرامہ کیا, بہت کیا ڈرامہ, لیکن میری کنٹریبیوشن اگر اسے کنٹریبیوشن سمجھا جائے تو ایک کمپیئر کے طور پہ رہی. اب آپ دیکھیں کہ عام طور سے آج کل کمپیئر کی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے کہ وہ بہت سا مزاح لے کر آئے, آپ کو ہر وقت گدگدیاں کرتا رہے, آپ قہقہے لگا رہے ہوں. لیکن میرا پروگرام بڑا سنجیدہ ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود میرے سننے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بور نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتوں کا تذکرہ کرتی تھیں جن سے ہم روزمرہ زندگی میں دو چار ہوتے رہتے ہیں. اس لیے وہ بھی ایک تفریح تھی ہمارے لیے کہ ایک اور شخص بھی ہے جو انہی کیفیات میں سے گزر رہا ہے, تو اس سے ایک رابطہ سا ہو جاتا تھا. Do you think we are slightly more sensitive? We see these little things that might touch the viewer? جی, میرا خیال ہے کہ خواتین ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں. حالانکہ بعض دفعہ میں سوچتی ہوں کہ زیادہ سینسٹیو ہونا نہیں چاہیے, اور خاص طور سے جو وقت گزر رہا ہے اس میں بہت زیادہ سینسٹیو ہونا تکلیف کا باعث بنتا ہے. آپ کچھ بے چین, کچھ پریشان سے رہتے ہیں. لیکن شروع سے خواتین کچھ ایسی ہی رہیں, اب ذرا میرا خیال ہے بولڈ ہوتی جا رہی ہیں. اور جو خواتین بولڈ ہو جاتی ہیں, جو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی بے حسی کا اظہار کر رہی ہیں, تو مجھے برا نہیں لگتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا کیا انہوں نے کہ تھوڑی سی ان میں بھی مردوں کی طرح کی کچھ بے حسی آتی جا رہی ہے, اس لیے کہ موجودہ وقت جو گزر رہا ہے اس میں بہت زیادہ سینسٹیو ہونا کام نہیں آتا. ریڈیو ہمیشہ سے, میرے خیال ہے آج بھی خواتین کم ہیں, مرد بہت زیادہ ہیں, تو اٹ واز ریئلی اے مینز ورلڈ, مینز پروفیشن. اور آپ نے تو اس وقت جوائن کیا جب میرے خیال میں شاید آپ بہت ہی یعنی لٹرلی انگلیوں پہ گنی جاتی ہوں. کوئی مشکل, کوئی پرابلمز بینگ اے وومن ان اے ویری میل ڈومینیٹڈ پروفیشن؟ مجھے ایز سچ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی قباحت ہوئی ہو. سب نے بے حد تعاون کیا. کچھ یہ تھا کہ اٹ از ایکچولی آپ جس پر اعتماد کریں, آپ جس کی عزت کریں, آپ کو بدلے میں وہی ملے گا. اور کچھ میرے ساتھیوں نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا, اور کچھ ممکن ہے مشکلات ہوں جو میں نے محسوس ہی نہ کی ہوں. اصل میں میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے, میرے دادا نے خواتین کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا, اور بر صغیر میں جو پہلا خواتین کا رسالہ نکلا تہذیب نسواں, وہ میرے دادا اور دادی نے شروع کیا. اور یہ مجھے دادی بھی بیچ میں, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جب یہ چیز ان کے ذہن میں آئی کہ خواتین کے لیے ایک رسالہ ہونا چاہیے, تو جب اس کی ڈمی تیار کی گئی تو میرے دادا شمس العلماء سید ممتاز علی وہ ڈمی لے کر سید احمد صاحب کے پاس گئے. اب وہ تو تعلیم میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت پیش تھے, لیکن خواتین کی تعلیم میں وہ کچھ اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے. اور یہ ڈمی دیکھنے کے بعد سنا ہے ان کو بہت برا لگا, اور وہ سرخ ہو گئے, گورا رنگ تھا ان کا, اور انہوں نے اٹھا کے پھاڑ کے اسے پھینک دیا. اور انہوں نے کہا کہ جب میں اس وقت پورا فوکس مردوں کی تعلیم کی طرف دے رہا ہوں, تو آپ اس وقت یہ کیا بیچ میں اٹھا کر لائے ہیں جس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے دادا نے وہ کاغذ سمیٹے اور آ گئے, اور پھر کچھ سوچ بچار کی, لیکن پھر ہمت کر کے انہوں نے وہ رسالہ نکالا. اور پھر رفتہ رفتہ بہت سی اپوزیشن کے باوجود وہ نکالتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پورا ہندوستان جو تھا, وہ خواتین جو تھیں وہ اس اخبار کے ذریعے ایک دوسرے کو جاننے لگی, ایک کلب سا بن گیا وہ. بلکہ میری والدہ اور میرے والد وہ دونوں بھی
چونکہ میرے والد بعد میں ایڈیٹر بنے اس اخبار کے اور میری والدہ کنٹریبیوٹ کرتی تھیں اس میں، تو ان دونوں کی خط و کتابت شروع ہوئی. اور پھر تو یہ شادی جو ایک ہندوستان کا ایک حصہ اور دوسرا حصہ یعنی پنجاب اور ادھر ساؤتھ، تو پھر میری والدہ کی شادی ہوئی تو پھر وہ یہاں آئی. تو یہ ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے کہ میری والدہ جو تھیں وہ جب پنجاب میں آئی تو زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا وقت کس طرح گزاریں. تو انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے یہاں ناردرن انڈیا فلائنگ کلب تھا وہ جوائن کیا اور وہ برِ صغیر کی پہلی خاتون پائلٹ بنی. تو جب یہ بیک گراؤنڈ ہونا تو آپ کی سمجھ میں کچھ ایسے آنے لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. کچھ ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر جگہ پیش آئیں گی تو ان سے نمٹنا ہی چاہیے کسی طرح. تو اس لیے ایز سچ مجھے کوئی ایسی نمایاں پرابلم پیش نہیں آئی. عجیب سی بات ہے کہ آپ اکیلی اولاد ہیں، آگے آپ کے صرف بیٹے ہیں، تو یعنی کہ آپ اس اپنے گھرانے میں بھی اکیلی خاتون ہیں. آپ کی ایک آواز ہے اور اس طرف 4 آوازیں ہیں نعیم بھائی کو ملا کے، تو کبھی مائنورٹی کا احساس ہوتا ہے؟ کوشش یعنی جو بھی کرنا چاہیں گھر میں کر لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ مجھے یوں خوش رکھتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہی ہم کریں گے. لیکن میں نے نہیں ایسا کبھی، یعنی میری طبیعت میں تنہائی شروع سے ہے، بچپن سے آئی ہیو بین اے لونلی چائلڈ. اور بچپن سے میں گھر میں جو ملازم تھے ان کے بچوں کے ساتھ کھیلی پلی بڑھی، تو کچھ ان سے میرا زیادہ لگاؤ رہا اور میں اپنے آپ کو ذرا زیادہ کمفرٹیبل ان کے ساتھ محسوس کرتی تھی. ان کی طرز معاشرت، ان کی طرز زندگی، ان کی محرومیاں، ان سب سے میں کافی نزدیک رہی. اور اسی لیے میں کچھ اپنے معاشرے سے ناخوش بھی رہی، کیونکہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ سوشل انجسٹسز بہت ہیں ہمارے یہاں، اور یہ چیز مجھے بڑا پریشان رکھتی ہے کہ آخر انسان ہے تو سب کے ساتھ ایک سا سلوک کیوں نہیں ہوتا. کیونکہ میں ایک گھرانے میں پیدا ہوئی اور چونکہ وہ ایک اور گھرانے میں پیدا ہوا تو اتنا فرق کیوں آ گیا، اپرچونٹیز ایک جیسی کیوں نہیں ہیں. یہ چیز کچھ مجھے ہمیشہ پریشان سا رکھتی رہی. کچھ سوال بہت زیادہ ہے. بیٹی کی کمی کوئی بہت زیادہ بہت زیادہ. اور ہر مرتبہ جب بچہ ہونے والا ہوتا تھا تو کس قدر مجھے یقین ہوتا تھا کہ یہ بیٹی ہوگی. اور میرا پہلا بیٹا امریکہ میں پیدا ہوا اور وہاں آپ جانتی ہیں کہ وہ پنکس اینڈ بلوز کا بہت ہوتی، لہٰذا میں نے بچے کی پیدائش سے پہلے تمام پنک چیزیں لے لیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ بیٹی ہوگی. لہٰذا وہ جب بیٹا ہوا تو بہت عرصہ اس کو پنکس پہننے پڑے، حتیٰ کہ پھر میری سہیلیوں نے ایک شاور پارٹی کر کے مجھے بلوز دیے تو وہ پھر وہ سمیٹ کے رکھ لیے کہ آئندہ استعمال ہو جائے. جب دوسرا بچہ ہوا پھر تو میں قسم بھی کھا سکتی تھی کہ یہ تو بیٹی ہے، پھر بھی نہ ہوا. پھر اس کے بعد میں نے ایک 5-6 سال کا وقفہ دیا، میں نے کہا کہ اب بیٹی تو چھوٹا ہے نا. بالکل. مگر ایسا نہ ہوا. لیکن میں بہت خوش ہوں، میرے بچے مجھ سے بہت گھلے ملے ہیں، بڑے ہم لوگ بے تکلف ہیں. ایک دوسرے کی کمپنی کو ہم سب تینوں چاروں گھر والے، میرے میاں اور تینوں بیٹے اور میں بہت لطف اٹھاتے. بڑے اب چونکہ بچے آپ کے ماشاءاللہ بڑے ہیں، بلکہ بچوں کے آگے ماشاءاللہ بچے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب ہمارے آئی تھنک ہم بچوں کو ایسی پرورش دیتے ہیں that they must have a mind of their own، خود سوچیں خود سمجھیں، گائیڈ لائنس وغیرہ دیتے ہیں، تو کچھ ان کو ہماری باتیں دقیانوسی بھی لگتی ہیں، پھر ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح زندگی گزاری ہے، آپ تو پتہ نہیں کہاں رہ رہی ہیں. میرے بیٹے تو عام ہی مجھے کہتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی اس قسم do you feel that they sometimes actually question the very pillars that you stand on؟ ایسی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پہ خود اپنے آپ کو کئی مرتبہ کچھ انیڈیکویٹ سا محسوس کرنے لگتی ہوں کہ اتنی تیزی سے دنیا بڑھ رہی ہے اور وہ بچے ظاہر ہے اسی دنیا میں چل رہے ہیں، تو میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا بھی سکوں گی یا نہیں، کیونکہ اگر ہم بچوں کے ساتھ قدم سے قدم نہیں ملائیں گے تو پھر فاصلہ آ جائے گا، پیچھے رہ جائیں گے. تو کوشش پوری یہ کرنی چاہیے. اور میں ان لوگوں میں سے اور ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو بہت زیادہ توقعات رکھتی ہیں. اچھا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کی زندگی اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اس میں یہ توقع کرنا کہ بچے آپ کے لیے سب کچھ کریں گے، کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ کریں تو یقین کیجئے
خیر ابھی تک تو وہ وقت نہیں آیا کہ میں ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں، لیکن اگر ایسا وقت آیا بھی تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ ان کی زندگی پہلے ہے. ماشاءاللہ مشہور والدین کی اولاد کے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ شعر کہتی ہیں؟ نہیں کرتی ہے تو یہ مسئلہ، مگر یہ کہ اپنی زندگی تو خیر اللہ کرے کہ اچھی گزرے، لیکن یہ کہ ان کا نام، ان کا بڑا نام لے کے چلنا اور اس کا پاس رکھنا، میں اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ اگلے کو نہیں جانتے، اگلا آپ کو جانتا ہے. ہاؤ ڈو یو فیل، ہاؤ ڈو یو کیری دوز ایکسپیکٹیشنز دیٹ آر دیئر بیکاز آف یور پیرنٹس ایز ویل، اور اپنی شناخت آپ کیسی برقرار رکھتی ہیں؟ اس میں اپنا بھی ایک مقام بنانا ہے. میری شناخت، میں نے کہا نا، میری پوری زندگی جو ہے وہ میرے پروگرام سے بنی، اور پروگرام میں جو ہم میسیجز کنوے کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں. تو اور جو میسیج میں نے کہا میں کنوے کر رہی ہوں وہی اسی طرح کی زندگی میں نے اپنی بنا لی. میرے بچے مجھے اسی انداز میں دیکھتے ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ رسپانسبلٹی میرے والدین کی نون ہونے کی میرے اوپر اتنی زیادہ نہیں پڑی جتنی پروگرام کی پڑی. اور چونکہ پروگرام کی پڑی لہٰذا وہ بھی، وہ جیسے آپ اگر کیرم کھیل رہے ہو تو ایک گیٹی کو ماریں تو وہ دوسری بھی چلی جاتی ہے نا، تو وہ والدین والا بوجھ جو ہے نون ہونے کا وہ بھی اس میں سالو ہو رہا ہے. ماشاءاللہ اب آپ دادی بن چکی ہیں. جی الحمدللہ. کیسا لگتا ہے؟ یہ ایک اور ہی ایک مزید سوال ہے، ایک اور سوال آ گیا. نہیں سوال نہیں ہے، لیکن یہ ایک اور ہی رشتہ قائم ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ بچے ہی ہمارا ایک عجیب رشتہ ہے. ہاں ٹھیک. لیکن بیٹے کے ہاں جب بیٹی ہوئی اور اس سے میری ملاقات اور لگاؤ بڑھا تو میں نے کہا یہ تو ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا، اب اس کا کیا کریں گے. اب ایک عجیب طرح کا ہے فیلنگ، لیکن بہت ہی اچھی فیلنگ ہے. اٹس اے گریٹ فیلنگ، اٹس ریئلی اے گریٹ فیلنگ، اینڈ آئی انجوائے ایچ مومنٹ دیٹ آئی اسپینڈ ود مائی لٹل ون. یاسمین کی اپنی کون سی کمزوری جس سے یاسمین طاہر بہت تنگ ہے؟ انکار نہ کرنے کی. میں آئی کی ناٹ ریفیوز، ہر بات کو ہاں کر دیتی ہوں کہ اچھا، اور پھر پریشان ہو جاتی ہوں، الجھ جاتی ہوں، ایک رسپانسبلٹی لے لیتی ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن ہمت نہیں پڑتی یہ کہنے کی کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی، اور پھر تباہ و برباد ہو جاؤں گی لیکن اس بات کو پورا کروں گی. اور پھر اپنے پہ غصہ بھی بڑا آتا ہے کہ یہ ذمہ داری لینے کی بھلا کیا ضرورت تھی. اس سے کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن نقصان مجھے کو پہنچتا ہے، دوسرے کو تو شاید پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کے 2 بیٹے باہر ہیں، تیسرا جانے کو پر تول رہا ہے، اور میرے خیال جب تک یہ پروگرام چلے گا شاید چلا ہی جائے گا. اداسی تو ہوتی ہوگی؟ شروع میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اب کچھ اتنی زیادہ نہیں. کچھ انہوں نے مجھے کچھ ایسا قائل سا کر لیا کہ شاید اس معاشرے میں شاید وہ زیادہ آسانی سے نہیں رہ سکتے. ان کا خیال ہے کہ چونکہ ان کی تعلیم باہر ہوئی، اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ باہر سب کو برابر کے حقوق ہیں، برابر کا تحفظ ہے، اور اگر وہ اچھا کام کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو ان کا مستقبل وہاں زیادہ بہتر ہے. اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ایک بچہ جاتا ہے ویسے ویسے میرے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. کاش ہمارے ملک میں ایک استحکام، ایک خوشحالی آئے، ایک تحفظ ہر شخص کو ملے کہ یہ بچے باہر نہ جایا کریں. اب میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ماں باپ یا خود کوئی بھی شخص باہر نہیں جاتا خوشی سے، کچھ حالات مجبور کر دیتے ہیں. شاید کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا جب میں اپنے گھر والوں کو یہ کہہ سکوں گی کہ دیکھو میرا فیصلہ زیادہ اچھا تھا، کیونکہ جو کچھ تم لوگ باہر جا کے ڈھونڈ رہے ہو یا جو پا لیا ہے وہ میں یہاں رہ کے میں نے حاصل کر لیا ہے.